You are the books you read, movies you watch, music you listen to, people you spend time with, and the conversations you engage in. Jack Vanek. Hello, my people. Welcome to my YouTube channel, Knowledge In. My name is Masood Hussain. I'm a research scholar in social sciences, particularly in linguistics. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैंग्वेज का कम्युनिकेशन के अलावा क्या रोल है हमारी जिंदगी में। आज की इस वीडियो का टाइटल है लैंग्वेज इज अ पावर वेपन, लैंग्वेज बिहाइंड कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बेसिकली 4 सोशल इंस्टीट्यूशंस से बनता है। ये 4 सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए डिसाइड करते हैं कि हम मुआशरे में कैसे रहेंगे, और यही 4 सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारी लेंस बिल्ड करते हैं मुआशरे को देखने की और सोशल रियलिटी को देखने की। इनमें सबसे पहले आता है फैमिली, दूसरे नंबर पे आता है एजुकेशन, तीसरे नंबर पे आता है रिलीजन और चौथे नंबर पे आता है मैस मीडिया। फैमिली इन 4 सोशल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूशन है और मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग सोशल इंस्टीट्यूशन है। फैमिली हमें नाम देती है, ये डिसाइड करती है कि हम रिलीजन कौन सा फॉलो करेंगे, ये डिसाइड करती है कि हम लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करेंगे और सोशल नॉर्म्स को कैसे फॉलो करेंगे। फैमिली जो रिलीजन फॉलो कर रही होती है, हम उस रिलीजन को फॉलो करते हैं और उसी रिलीजन के मुताबिक हमें नाम दिया जाता है, और सोशल नॉर्म्स उसी सोसाइटी के फॉलो करते हैं हम लोग जिस सोसाइटी में हमारी फैमिली पहले से रह रही होती है, और उसी के मुताबिक हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। फैमिली के बाद जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सोशल इंस्टीट्यूशन होता है वो होता है एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, हम जब स्कूल जाते हैं तो कोई ना कोई बुक्स पढ़ते हैं, कोई ना कोई सिलेबस पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जैक वैनिक, यू आर द बुक्स यू रीड। मतलब ये कि जो बुक्स आप पढ़ते हैं उन्हीं बुक्स के मुताबिक आपकी सोशल रियलिटी बनती है, उसी मुताबिक आपका बिलीफ बनता है, उसी मुताबिक आपकी सोच बनती है। अब मिसाल लेते हैं बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने की, कि हम पाकिस्तान में हमें ये पढ़ाया गया है बुक्स में, एजुकेशन में या स्कूल में हमें ये पढ़ाया गया है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश इसलिए अलग हुआ क्योंकि ये एक इंडिया की साजिश थी। अब दिस इज one way of looking at some event. This is a Pakistani view of looking at that event of separation of Bengal from Pakistan. And we have acquired that from our education system. Education के बाद जो social institution हमारी reality को या हमारे belief system को affect करता है वो होता है religion. Religion हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। For example, गाय को ज़िबा करना इस्लाम में जायज़ है, सही है, और हिंदुइज़्म में गलत है, नाजायज़ है। उसी तरह से गाय की पूजा की जाती है हिंदुइज़्म में और इस्लाम में वो गलत है। रिलीजन के बाद चौथा और सबसे बड़ा सोशल इन्फ्लुएंसिंग सोशल इंस्टीट्यूशन होता है मैस मीडिया। मीडिया हमें न्यूज़ दिखाता है, सुनाता है, एड्स दिखाता है, म्यूज़िक सुनाता है और मूवीज़ या ड्रामास दिखाता है। जैक वैनिक कहती हैं, यू आर द मूवीज़ यू वॉच एंड म्यूज़िक यू लिसन टू। मतलब ये कि जिस तरह का म्यूज़िक या मूवीज़ आप सुनते हैं, देखते हैं, उसी तरह से आपकी सोच बनती है। अब होता ये है कि देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम की, 2018 के इलेक्शन की। 2018 के इलेक्शन से पहले हमारे मुल्क की 2 बड़ी पार्टीज़ के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, और उन करप्शन के केसेस को हाईलाइट करता है मीडिया और वो अवाम को दिखाता है। अवाम की परसेप्शन बनती है कि दीज बोथ पार्टीज आर करप्ट एंड उन पे रिलाय नहीं किया जा सकता। तो इसके नतीजे में होता यह है कि कोई तीसरी पार्टी आकर के 2018 की इलेक्शन जीत जाती है और हुकूमत बना लेती है। तो इससे कुछ साबित होता है कि मीडिया कितना इन्फ्लुएंस करता है हमारी सोशल रियलिटी को डेवलप करने में। ये 4 सोशल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं लैंग्वेज को एज अ टूल, जिससे ये साबित होता है कि लैंग्वेज इज हाईली पॉलिटिकल फिनोमेना and is directly linked with power. Before discussing power of language, हम बात करते हैं power की कि power क्या है। Power is the ability to make people do what you want them to do.
پاور کی دو اقسام ہوتی ہیں، فزیکل پاور اینڈ سائیکولوجیکل پاور۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو ڈفرینٹ لیولز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ لینگویج اور پاور کو لنک کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے لیولز آف پاور کو یا لیئرز آف پاور کو۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ٹو ایکٹ، دوسرے نمبر پہ ٹو بیہیو، تیسرے نمبر پہ ٹو تھنک، چوتھے نمبر پہ ٹو فیل اور پانچویں نمبر پہ ٹو سی۔ اب پہلی جو دو لیولز آف پاور ہیں وہ لنکڈ ہیں فزیکل پاور سے، اور جو باقی تین لیولز آف پاور ہیں وہ لنکڈ ہیں سائیکولوجیکل پاور سے۔ سب سے پہلی لیئر آف پاور ہے ایکٹ، ٹو میک سم ون ایکٹ ایز یو وانٹ دیم ٹو ایکٹ۔ مطلب یہ کہ لوگوں سے وہ کچھ کروانا جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں، جو عام طور پہ وہ لوگ نہیں کریں گے۔ تو اس کو اکوائر کرنے کے لیے موسٹلی یوز ہوتا ہے فورس یا گن یا اسٹک۔ پاور کی دوسری لیئر ہے ٹو میک سم ون بیہیو ایز یو وانٹ دیم ٹو بیہیو۔ مطلب یہ کہ لوگوں سے ایسے بیہیو کروانا جیسا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیہیو کریں، جو کہ عام طور پہ وہ ایسے بیہیو نہیں کریں گے۔ اس کو اکوائر کرنے کے لیے بھی موسٹلی ہم فزیکل پاور کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ فورس کا استعمال کرتے ہیں، یا اسٹک کا یا گن کا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ موسٹلی ہم ٹیچرز کے سامنے ڈفرینٹ بیہیو کرتے ہیں بنسبت ہم عام طور پہ جس طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ پاور کی تیسری لیئر ہوتی ہے ٹو میک سم ون تھنک ایز یو وانٹ دیم ٹو تھنک۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو وہ سوچنے پر مجبور کرنا جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ اس میں گن یا اسٹک کا کوئی استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ اسٹک یا گن صرف باڈی کو ہارم کرتی ہے اور باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اور سوچ کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں پر اصل میں لینگویج کو استعمال ہوتا ہے، لینگویج ایز اے پاور ٹول، اور ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس کے لیے ہم لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ جیکس لکان ایک سائیکو انالسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں انسان کے مائنڈ کے دو حصے ہوتے ہیں جو کہ کانشیس اور انکانشیس ہوتے ہیں۔ انسان کا مائنڈ کا دوسرا حصہ معاشرے کے ڈسکورس سے بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ سوچ بھی معاشرے سے انفلوئنسڈ ہوتی ہے۔ پاور کی چوتھی لیئر ہے ٹو میک سمن فیل دا وے یو وانٹ دیم ٹو فیل۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو ایسے فیل کروانا جیسا آپ چاہتے ہیں کہ وہ فیل کریں، جو ادروائز وہ فیل نہیں کریں گے۔ اس کے لیے بھی کوئی فزیکل پاور یا کوئی فورس وغیرہ استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ ہم فزیکل پاور سے صرف باڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کسی کی فیلنگز کو نہیں۔ اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے لینگویج، اور یہ کاؤنٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکل پاور میں۔ پانچویں اور سب سے کمپلیکس لیئر آف پاور ہوتی ہے ٹو میک سمن سی ایز یو وانٹ دیم ٹو سی۔ اس کو اٹین کرنا انتہائی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اس لیول پر آپ لوگوں کو دیکھنے پر مجبور کرتے ہو جو آپ چاہتے ہو کہ وہ دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریالٹی کو دیکھنے کا جو زاویہ آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں، لوگ اسی زاویے سے ریالٹی کو دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر میں آپ کے سامنے ایک بلی کھڑی کروں اور کہوں کہ یہ شیر ہے اور آپ مان جائیں، تو اس کو کہتے ہیں ٹو میک سم ون سی دا وے یو وانٹ دیم ٹو سی۔ اس اسٹیج پر آپ لوگوں کا نظریہ بناتے ہیں۔ لینگویج ایز اے پاور ویپن کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ بات کریں گے گریمچیز آئیڈیا آف ہیجمنی کی۔ اینٹینو فرانسسکو گریمچی ایک اٹیلین فلاسفر ہیں اور پولیٹیکل تھنکر ہیں۔ انہوں نے بات کی اپنے پرزن نوٹ بکس میں کہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ پولیٹیکل سوسائٹی ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ سول سوسائٹی۔ پولیٹیکل سوسائٹی کے تھرو ہم یوزنگ فورس، یعنی کہ آرمی یا پولیس یا بیوروکریسی یا کوئی بھی اور گورنمنٹل انسٹیٹیوشن کو یوز کر کے ہم لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ فزیکل پاور کے تھرو ہوتا ہے۔ اور سول سوسائٹی میں ہم یوز کرتے ہیں کلچر کو، لینگویج کو، ڈسکورس کو یا لٹریچر کو، اور یہ سائیکولوجیکل پاور کے تھرو ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو گرامچیز پرزن نوٹ بکس، پولیٹیکل سوسائٹی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئرسو اپروچ کا استعمال کرتی ہے، یعنی کہ فورس کا استعمال کرتی ہے، اور سول سوسائٹی ڈسکرسو اپروچ کا استعمال کرتی ہے، یعنی کہ لینگویج کا استعمال کرتی ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو گرامچی، the second approach, یعنی کہ discursive approach, is more effective because in this approach the oppressed group or the controlled group start thinking that the dominant group has the every right to control us because we are inferior۔ اور اس کو گرامچی spontaneous consent کا نام دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگ جو oppressed group ہوتا ہے وہ خود اپنی آپ کو سپرد کرتے ہیں پاور گروپ کے۔ پاؤل میشل فوکال ایک فرینچ فلاسفر تھے جنہوں نے نیکسس آف پاور اینڈ لینگویج کو ڈسکرائب کیا تھا۔ فوکالٹ نے اس نیکسس کو ایک ٹرائنگل کے تھرو ڈسکرائب کیا تھا۔ اس ٹرائنگل میں سب سے اوپر ہوتا ہے پاور، ایک سائڈ پر ہوتا ہے نالج اور دوسرے پر سائڈ پہ ہوتا ہے سوشل ریالٹی۔ فوکالٹ نے ایک فریز استعمال کیا تھا، نالج از پاور، اور اس کا مطلب ہے وہ بندہ یا گروپ جس کو نالج بنانے کی کیپیبلٹیز ہوں گی وہ بندہ یا گروپ پاورفل ہوگا۔ مطلب یہ کہ اکارڈنگ ٹو فوکالٹ، the powerful person is the one
who possesses the ability to develop knowledge or discourse, یعنی وہ بندہ جو ڈسکورس یا نالج بنائے گا وہ پاورفل ہوگا. اب وہ نالج یا ڈسکورس سوشل ریالٹی بنائے گا عام لوگوں کے لیے، اور وہ سوشل ریالٹی اس پاور کو جسٹیفائی کرے گی. اس طرح سے جو کنٹرول گروپ یا اوپریس گروپ ہوگا وہ اسے لگے گا کہ وہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. اور یہ سب لینگویج کے تھرو پاسبل ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم جو آزادی مناتے ہیں، خود کو آزاد سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ فرضی آزادی ہے، اور ہم بیسیکلی ذہنی طور پر انسلیوڈ ہو چکے ہیں. موسٹلی ہم لینگویج کی ایک ڈیفینیشن سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے لے کر کے آج تک ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ لینگویج از اے میڈیم آف کمیونیکیشن، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم نے ڈسکشن کے سٹارٹ میں، اس ویڈیو کی سٹارٹ میں ایک فریز استعمال کیا تھا، لینگویج از اے پاور ویپن، اور ہم نے ڈسکشن میں یہ دیکھا کہ لینگویج کیسے کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہماری زندگی میں. ہم نے یہ دیکھا کہ گرامچی اور فوکالٹ کیسے دیکھتے ہیں لینگویج کو، اور لینگویج کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے پاور کو امپوز کیا جاتا ہے لینگویج کے تھرو ہمارے اندر، کیسے فیملی، ایجوکیشن، میڈیا اور ریلیجن، یہ سارے سوشل انسٹیٹیوشنس مل کر کے لینگویج کو یوز کر کے ہمارے اوپر کیسے کنٹرول کرتے ہیں. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ لینگویج از ناٹ ایز انوسنٹ ایز وی تھنک. It is not as passive as we think, rather it is active and it is highly political phenomenon and is directly linked with power. Language is used as the power weapon. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. تھینک یو.